یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ میرا چچا زاد وسیع اور میں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میں روزانہ اپنی ماں کو دودھ میں نیند کی گولی دے کر اس سے ملنے چلی جاتی۔ پھر یہ ہونے لگا کہ میں زیادہ مقدار میں گولیاں دے کر رات کو وسیع کو اپنے گھر بلا لیتی۔ ایک رات جب وسیع ہمارے گھر میں تھا کہ اچانک دو انجان لڑکے ہاتھوں میں کچھ پکڑے ہمارے گھر میں داخل ہوئے، اور اگلے ہی لمحے کہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے، اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہیں کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ وسیع میرے چچا کا بیٹا تھا۔ میرے ابو کا شروع سے یہی ارادہ تھا کہ وہ میری شادی وسیع سے کریں گے۔ یہ بات بچپن سے میرے کان میں پڑ چکی تھی۔ تبھی باشعور ہوئی تو دل میں وسیع کے خیال کو بسا لیا۔ یہ بات سارے خاندان کو معلوم ہو چکی تھی۔ کزنس مجھے وسیع کے نام سے چھیڑتی۔ قسمت کی ستم ظریفی کہ انہی دنوں جب میری منگنی کی رسم کرنے وسیع کے والدین ہمارے گھر آنے والے تھے، میری والدہ اچانک ایک حادثے میں چل بسیں۔ وہ میری منگنی کے سلسلے میں کچھ شاپنگ کرنے بازار گئی ہوئی تھیں۔ ابھی راستے میں رکشے پر جا رہی تھی کہ ایک بس موڑ کاٹتے رکشے سے ٹکرا گئی، اور اس ٹکر نے انہیں سڑک پر اچھال دیا۔ رکشہ تو چور ہوا سو ہوا، ساتھ میری ماں بھی خال کے حقیقی کو پیاری ہو گئی۔ میں ماں باپ کی اکلوتی کبھی پل بھر بھی ان سے جدا نہ ہوئی تھی کہ اب ایک ایسا دن بھی دیکھنا پڑ گیا تھا۔ بتا نہیں سکتی ان دنوں میری کیا حالت تھی۔ والد بیچارے بنچکا کر رہ گئے تھے کہ گھر کی ویرانی کو روئیں یا بیٹی کی پاسبانی کریں۔ ان کی ملازمت ایسی تھی کہ کسی دوسرے دور دراز شہر بھی ڈیوٹی لگ جاتی تو وہ 2-3 ماہ انہیں گھر سے دور رہنا پڑ جاتا تھا۔ ان دنوں میری خالہ اور کبھی نانی میرے پاس آ کر رہتی۔ ابو کی یہی مجبوری تھی کہ میری خاطر انہوں نے دوبارہ گھر بسا لیا۔ گھر میں نئی ماں آ گئی، وہ جیسی بھی تھی۔ ان کے آ جانے سے میں گھر میں تنہا تو نہ رہی تھی۔ ان دنوں میں میٹرک کا امتحان دینے والی تھی جب والد صاحب نے دوسری شادی کی اور مجھے سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں سونپ دیا، یہ کہہ کر کہ یہ میری بیٹی امانت ہے اور ہمارے گھر تھوڑے ہی عرصے کی مہمان ہے۔ میٹرک کرتے ہی میرا اس کی شادی کا ارادہ ہے، اس لیے اس کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ میں تمہاری ساری کوتاہیاں برداشت کر لوں گا، مگر فلزا کی دل آزاری کی تو ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ والد کی اس تنبیہ کو میری دوسری ماں نے دل پر لکھ لیا۔ بظاہر تو وہ مجھ سے ٹھیک طرح سے پیش آتی، مگر چاہتی یہ تھی کہ گھر کے کام کاج کا سارا بوجھ وہ مجھ پر لاد دیں۔ پڑھائی کے بعد ذرا دیر کو آرام کرتی تو وہ کام پر لگا دیتی۔ اس بات پر والد صاحب بھی چپ رہتے تھے۔ وہ بھی سوچتے کہ اب سوتیلی ماں ہی مجھے گھرداری سکھا رہی ہے، اور چاہتے تھے کہ میں گھریلو کام کاج بھی سیکھ لوں، کیونکہ آنے والے دنوں میں سسرال میں یہی ہنر کام آنے والا تھا۔ جبکہ میری سگی ماں تو مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی۔ یہ ماں حسن سلوک میں مجھ سے اچھی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ میری چچی اور خاص طور پر وسیع کو تو بالکل بھی پسند نہ کرتی تھی۔ 1-2 بار چچی سے بھی جھگڑ بیٹھی، اور یوں بہت جلد انہوں نے ان سے بگاڑ پیدا کر لیا، جس پر چچا نے بھی ان سے ذرا تلک لہجے میں بات کی تو وہ اور بھڑک اٹھی۔ اس وقت تو ابو پر بھی نویلی بیوی کا جادو چل چکا تھا، سو انہوں نے جا کر چچا کو خوب باتیں سنائیں، اور یوں بھائیوں میں نچاکی پیدا ہوگی، یہاں تک کہ دونوں نے آپس میں بات چیت تک بند کر دی۔ یوں وسیع کو بھی میری سوتیلی ماں نے گھر آنے سے روک دیا، گویا ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے سے ملنے سے روک دیا گیا، کیونکہ مجھے بھی چچا کے گھر جانے کی اجازت نہ تھی۔ میں اور وسیع تو ایک دوسرے سے بات کیے بنا نہ رہ سکتے تھے، کیونکہ وہ تو تقریباً روز ہی کسی نہ کسی بہانے ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کبھی ہماری زندگی میں ایسا دن بھی آئے گا کہ ہم ایک دوسرے کی ایک جھلک دیکھنے کو بھی ترسیں گے۔ امی زندہ تھی تو اکثر ہمارے گھر آنا وسیع کا معمول تھا۔ وہ خاص طور پر اس کے لیے اس کی پسند کی کوئی چیز بنا کر رکھتی تھی۔ وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے وہ وسیع کو ہی بیٹا کہتی تھی کہ ایک تو میرا اس کے ساتھ رشتہ بھی ہو چکا تھا۔ چچی سے بھی میری ماں کی گاڑی چھنتی تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ دونوں دیورانی جٹھانی ہیں۔ لیکن ابو کی نئی آنے والی شریک حیات نے تو آتے ہی وسیع اور اس کی ماں کو ذہنی طور پر قبول نہیں کیا۔ وہ چچی کا اب اپنے گھر آنا بالکل پسند نہ کرتی تھی۔ بالآخر دونوں گھرانوں میں ایسی خلیج حائل ہو گئی کہ ہمارا ناطہ ٹوٹ گیا۔ میں اور وسیع چند دن تو بہت پریشان رہے، مگر پھر ہمت ہارنے کے بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ ابو تو میٹرک کے بعد میری شادی کر دینا چاہتے تھے، لیکن اب تو رشتہ ہی کھٹائی میں پڑا تھا، لہٰذا میں نے وسیع کے مشورے سے بڑی مشکل سے ابو کو منا کر کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ اب ہم دونوں گھر سے نکل کر اپنے اپنے کالج سے چھٹی کرتے اور باہر ہی ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے، کیونکہ اس کے سوا ہمارے پاس اب ملاقات کا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ ایک روز اس بات کی بھنک پرنسپل کو ہوگی۔ انہوں نے میری ماں کو بلوایا اور میری شکایت کر دی۔
چھوٹے شہروں میں یوں بھی بات جلد پھیل جاتی ہے اور عزت کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب سوتیلی ماں نے کالج کی پرنسپل کی تنبیہ کے بارے میں میرے والد کو بتایا تو انہوں نے بہت حد تک محسوس کی، مجھے بھی خوب برا بلا کہا اور پھر کالج سے بھی اٹھا لیا، جبکہ پہلے ہی میں نے ان سے بہت منت سماجت کرنے کے بعد کالج میں داخلے کی اجازت لی تھی۔ کالج چھوڑ جانے کا مجھے بہت قلق ہوا، اس سے بھی زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وسیع سے ملنے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ بتاتی چلوں کہ ہمارا اور چچا کا گھر ساتھ ساتھ تھا، بلکہ پہلے تو دادا کے زمانے میں ایک ہی گھر ہوا کرتا تھا۔ اب وسیع اپنے گھر کی چھت پر بھری دوپہروں کھڑا رہتا کہ میں آنگن میں نکلوں تو وہ میرا دیدار کر لے، لیکن ماں کی مجھ پر ہر وقت کڑی نگاہ رہتی، وہ مجھے اکیلے چھت پر بھی جانے نہ دیتی تھی۔ اب ہماری بات چیت تو بالکل جیسے ناممکن ہو گئی تھی۔ میری ماں کی سختی کے سبب وسیع کو اپنی تائی پہلے سے بھی زیادہ بری لگنے لگی تھی اور میں بھی ان کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایک روز جب کہ امی کی خالہ فوت ہوگی اور بیٹھے بٹھائے ان کو گھر سے جانا پڑ گیا، اس روز ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں چھت پر پہنچ گئی اور وہ اپنی چھت پر۔ ہماری کافی دیر بعد ملاقات ہوئی تھی۔ وسیع نے مجھے سمجھایا کہ تم ہمت کرو، ورنہ یہ عورت ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور کر دے گی۔ میں نے پریشانی سے کہا، میں کیا ہمت کروں، کیا کروں آخر، جبکہ انہوں نے تو اب ابو کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا ہے۔ پھر وسیع کو بتایا کہ دراصل وہ میری شادی اپنے پہلے شوہر کے بیٹے انعام سے کروانا چاہتی ہیں، جو اپنے دادا دادی کے پاس رہتا ہے، کیونکہ انہیں ابو کے مکان اور جائیداد کا لالچ ہے، جس کی میں اکلوتی وارث ہوں، اور اسی وجہ سے چچی سے بھی انہوں نے جان بوجھ کر بگاڑ پیدا کر لیا ہے۔ یہ بات سن کر وسیع کو اور بھی غصہ آ گیا۔ کافی دیر ہم باتیں کرتے رہے۔ جب مجھے لگنے لگا کہ اب امی واپس لوٹ سکتی ہیں تو میں نے اسے کہا کہ اب میں چلتی ہوں۔ وہ مجھے بار بار روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب نہ جانے کب ہماری ملاقات ہو۔ جانے کو تو میرا بھی دل نہ چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، جب تایا شہر سے باہر کی ڈیوٹی پر ہوں تم چھت پر آ کر مجھ سے ملنا۔ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ممکن نہیں، امی ہر وقت میری سر پر رہتی ہیں، انہوں نے مجھے تم سے ملتے دیکھ لیا تو ابو سے میری شکایت کر کے جلد میری شادی کا انتظام کر دیں گی۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم ایک کام کرو، ان کو نیند کی گولی کھلا دینا اور اوپر آ جانا، پھر ہم مل کر سوچتے ہیں کہ سانپ کو اپنے درمیان سے ہٹانے کی بھی کوئی ترکیب کرتے ہیں۔ میں سمجھی کہ اس کی بات کا یہ مطلب ہے کہ کوئی تدبیر کر کے ہم اپنے اپنے باپ کو پھر سے صلح پر راضی کرتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں نیند کی گولیاں لا دوں گا اور کسی روز یہاں تمہاری چھت پر رکھ دوں گا، تم کبھی موقع پا کر یہاں سے آ کر لے جانا اور اسے اپنے کمرے میں چھپا دینا۔ جب کبھی تایا ڈیوٹی پر گئے ہوں تو اپنی امی کو کسی طرح سے وہ گولی کھلا دینا اور یوں اوپر آ جانا۔ اب یہ ہوتا کہ جب ابو ڈیوٹی پر رات کو گھر سے باہر ہوتے، میں سوتیلی ماں کو دودھ میں نیند کی گولی گھول کر دے دیتی اور انہیں گہری نیند میں چھوڑ آدھی رات کو چھت پر چلی جاتی۔ یوں میری اور وسیع کی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ پیتی تھی اور وہ دودھ انہیں میں ہی دیتی تھی۔ ہمارے اور وسیع کے گھر میں ایک ہی عورت کام کرتی تھی جس کا نام زلیخا مائی تھا۔ اس کو وسیع نے روپے پیسے سے رام کر کے میرا اور اپنا پیامبر بنا لیا تھا۔ اب جب اسے مجھ سے کچھ کہنا ہوتا پرچے پر لکھ کر مائی زلیخا کو دے دیتا۔ وہ ان کے گھر کا کام کرنے کے بعد ہمارے گھر صفائی اور برتن دھونے آتی۔ وہ اس کا دیا پرچہ مجھے تھما دیتی۔ گھر سے اس طرح ہمارا رابطہ قائم تھا۔ ان دنوں موبائل فون تو کیا، ہمارے شہر میں عام ٹیلی فون کا بھی بہت کم رواج تھا۔ یہ نظام صرف ڈاک خانے یا پھر اہم مقامات تک ہی محدود تھا۔ ایک روز جب میں وسیع سے ملنے چھت پر گئی تھی، امی کی آنکھ کھل گئی۔ آدھی رات کو مجھے بستر پر نہ پا کر وہ مجھے گھر بھر میں تلاش کرنے لگی۔ ان کے قدموں کی آہٹوں نے ہم کو چکنا کر دیا۔ میں اب سخت پریشانی کا شکار تھی۔ دبے قدموں سیڑھیوں پر پہنچی اور جب وہ مجھے تلاش کرتی واش روم میں گھسی، میں بغیر آہٹ اس کمرے میں داخل ہوگی جہاں میرے ابو اپنا دفتری سامان رکھتے تھے۔ میں وہاں جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ جب امی کو میں گھر میں کہیں نہ ملی تو انہوں نے مجھے ایک بار پھر سے پکارا۔ وہ چھت پر بھی مجھے تلاش کرنے کے بعد نیچے آ چکی تھیں۔ ان کو یہ خیال نہ آیا کہ ابو کے دفتری سامان والے کمرے میں جہاں ان کی فائلیں وغیرہ ہوتی تھیں، میں آدھی رات کو جا کر لیٹ سکتی ہوں، کیونکہ وہاں تو دن کو بھی ابو کے سوا کوئی نہ جاتا تھا۔ وہ کمرہ ہمارے گھر میں ابو تک محدود تھا اور ہمارے لیے جیسے غیر ضروری تھا، کیونکہ وہاں ان کی دفتری چیزوں کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اب امی کی مسلسل پکار پر میں نے اسی کمرے سے جواب دیا، میں ادھر ہوں، آپ کیوں مجھے اس طرح پکار رہے ہیں؟ انہوں نے کمرے میں آ کر لائٹ جلائی اور مجھے صوفے پر لیٹے دے کر بولی، تم یہاں کیوں پڑی ہو؟ ادھر بلا تمہارا کیا کام؟ کیا یہ جگہ سونے کی ہے؟ ہر طرف تو کاغذ اور فائلیں ہیں، میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈتی پھری ہوں، آخر تمہیں اس وقت یہاں آ کر لیٹنے کی کیا سوجی؟
میں نے کچھ روحانسی ہو کر کہا، امی آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھ سے مچھروں میں نہیں سویا جاتا، مچھر مجھے بہت کاٹتے ہیں، اور آپ روزانہ کمروں کی کھڑکیاں تازہ ہوا کی خاطر کھول دیتی ہیں، پھر اکثر شام کو انہیں بند کرنا بھول جاتی ہیں تو کمروں میں مچھر بڑھ جاتے ہیں۔ کل بھی میں تمام رات سو نہیں پائی، مچھروں نے میرے بازوؤں اور چہرے پر ذرا دیکھیں کتنے نشان بنا دیے ہیں۔ ساری رات بس کروٹیں بدلتی رہتی ہوں اور کھجاتی رہتی ہوں، جانے آپ کو اتنے مچھروں میں کیسے نیند آ جاتی ہے، اوپر سے آپ پنکھا بھی نہیں لگانے دیتی، پنکھا چلا لیا ہوتا تو اتنا مچھر نہ کاٹتے، آپ کو پنکھے میں بھی سردی لگتی ہے، اب میں آخر کیا کروں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ مجھے ملیریا ہو جانا ہے۔ وہ کہنے لگی، اچھا آئندہ ادھر مت سونا، چلو اب اٹھو اس اجاڑ کمرے سے اور میرے کمرے میں چل کر سو جاؤ، میں پنکھا چلا دیتی ہوں اور چادر لپیٹ لیتی ہوں، تم بھی چادر لے کر سو جاؤ۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ان کے پیچھے ہوئی۔ آج تو تم میرے کمرے میں سو جاؤ، کل سے اپنے کمرے میں سونا اور کمرہ بند رکھنا، تمہیں تو تازہ ہوا نہیں چاہیے نہ صحیح، اجاڑ کمروں میں سونے سے جن بھوت غالب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے تئیں ڈرایا تاکہ میں دوبارہ نہ جاؤں، مگر میں جانتی تھی کہ وہ مجھ پر مشکوک تھی اور پہرا دیتی تھی وسیع کی وجہ سے۔ کمرے میں آ کر لیٹ کر جیسے میری جان میں جان آئی۔ اب جب اگلی بار میری چھت پر وسیع سے ملاقات ہوئی، میں نے اسے بتایا کہ اب شاید امی پر نیند کی گولی بھی اثر نہیں کرتی، وہ بہت چکنی ہو گئی ہیں، اب بہت ہوشیار نیند سوتی ہیں، میں اب مزید کوئی رسک نہیں لے سکتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اب آپ یہ ہماری آخری ملاقات سمجھیں، آج کے بعد میں چھت پر رات کو آپ سے ملنے نہیں آؤں گی۔ یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا، کہنے لگا، یہ عورت تو سچ مچ ہم دونوں کے درمیان ایک کبھی نہ ہٹنے والی دیوار بن گئی ہے، اس کا کوئی پکا حل سوچنا پڑے گا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میری سوتیلی ماں سے نفرت کی تند لہروں میں بہہ رہا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ خوف میں نے ہی ڈالا تھا کہ ماں میری شادی اپنے بیٹے انعام سے کرانے والی ہیں، حالانکہ انعام تو ان سے محض ملنے آتا تھا، وہ بھی کبھی کبھار میرے والد کی اجازت سے۔ قصہ یہ تھا کہ جب میری سوتیلی ماں بیوہ ہوئی تھی، وہ ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ماں تھی، ان کے بھائیوں نے بچے پہلے شوہر مرحوم کے والدین کے حوالے کر دیے اور بہن کو گھر لے آئے۔ کچھ عرصہ بعد جب میری سگی امی فوت ہو گئیں تو ان کی شادی میرے ابو سے ہو گئی۔ شادی سے پہلے انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ میرے والد ان کو پہلے شوہر سے جو بچے تھے ان سے ملنے دیں گے، سو بیٹی سے ملنے امی بھائی کے گھر جاتی، کیونکہ وہ بھی ماں سے ملنے ماموں کے گھر آ جاتی تھی، اور بیٹا یعنی انعام ان سے ملنے کبھی کبھار ہمارے گھر بھی آ جاتا تھا۔ جب وہ آتا میں انعام کے سامنے بھی نہ جاتی کہ یہ میرے ابو کا حکم تھا۔ سوتیلی ماں کی مجھ پر سختی اور پھر وسیع سے ملنے پر پابندی کے باعث یہ قصہ میرے ذہن نے ازخود کر لیا تھا کہ شاید وہ ہمارے مکان اور جائیداد کی خاطر میری شادی انعام سے کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ یہ خود ساختہ کہانی جو میرے ذہن نے گڑی، میں نے وسیع کے گوشے گزار کر دی، جس کو اس نے سچ مان لیا۔ جس رات امی نے مجھے بستر پر نہ پا کر گھر بھر میں ڈھونڈا، اس کے بعد میں صرف ایک بار ہی وسیع سے رات کو چھت پر ملی تھی، اور اس کے بعد کچھ روز تک ہم نہیں ملے تھے۔ میں خاموش ہو بیٹھی اور وہ بھی خاموشی کی آگ میں جلتا رہا۔ ایک دن اس نے اماں زلیخا کے ہاتھ پرچہ بھجوایا جس پر لکھا تھا کہ آج رات 2 بجے اوپر آ جانا، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ابو ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے، میں رات 2 بجنے سے کچھ دیر پہلے بستر سے نکلی۔ ماں گہری نیند سو رہی تھی، کیونکہ آج میں نے ان کو نیند کی 4 گولیاں دودھ میں ڈال کر دے دی تھیں کہ وسیع نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ میں بھی تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ نیند سے اٹھ جائیں اور مجھے بستر پر نہ پا کر شور مچا دیں۔ نیند کی 4 گولیاں دینا گویا بقول وسیع یہ ہمارے مسئلے کا پکا حل تھا۔ اس کا کہنا تھا جو رقیب بن کر ہمیں ملنے نہ دے اس کو گہری نیند سلا دینا چاہیے۔ میں جب چھت پر آئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا، آج سے تایا کی دوسرے شہر ڈیوٹی ہے، تم ایسا کرو اپنے گھر کے بیرونی دروازے کی کنڈی اندر سے کھول دو، کیونکہ چھت پر اب سردی ہوتی ہے۔ آج ہم کمرے میں بیٹھ کر آرام سے باتیں کریں گے، کیونکہ تمہاری امی تو اب خوب گہری نیند سوئیں گی، ہم صبح تک باتیں کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کا خوف بھی نہ ہوگا۔ آج میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے والا ہوں۔ خوشخبری یہ ہے کہ میری ترقی ہو گئی ہے اور تنخواہ بھی کافی اچھی ہو گئی ہے۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں نے صحن میں آ کر بیرونی دروازے کی کنڈی کھول دی، اور پھر ہم اپنی اپنی سیڑھیوں سے اتر کر وہ اپنے گھر کے بیرونی دروازے سے ہمارے گھر میں آ گیا۔ وہ میرے کمرے میں آ کر آرام سے بیٹھ گیا اور ہم نے بے فکر ہو کر ساری رات باتیں کی۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلائی اور صبح کو اذان سے ذرا قبل اپنے گھر چلا گیا، چونکہ اب سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور چھت پر رات کو سردی زیادہ ہو گئی تھی، لہٰذا اب جب ابو کی ماں کی ڈیوٹی دوسرے شہر ہوتی، ہم میری سوتیلی ماں کو نیند کی گولیوں سے گہری نیند سلا کر بے فکری سے گھر میں ملاقاتیں کرتے۔ اذان سے کچھ دیر پہلے وہ اپنے گھر چلا جاتا، کیونکہ اس وقت چچا چچی بھی اٹھ جاتے تھے۔
جب تک ماں 4 گولیوں سے گہری نیند سوتی رہیں، ہماری ملاقاتیں اسی طرح ہوتی رہیں۔ کچھ عرصے بعد جیسے ان 4 گولیوں نے بھی اثر کھو دیا، تب اتنی عقل ہی کہاں تھی، کیا خبر جعلی ہوتی تھی یا کہ اصلی۔ بہرحال ایک روز جب 4 گولیوں نے بھی ان پر اثر نہ کیا اور وہ آدھی رات کو اٹھ گئیں، یہ تو خیر ہوئی کہ ان پر اٹھنے کے بعد بھی نیند کا غلبہ تھا۔ وہ اٹھ کر باتھ روم چلی گئیں اور پھر دوبارہ اپنے بستر پر آ کر سو گئیں۔ انہوں نے یہ پڑتال نہ کی کہ میں اپنے بستر پر موجود ہوں یا نہیں، وہ سیدھی باتھ روم سے اپنے کمرے میں بستر پر لیٹ گئیں۔ تاہم ہم نے انہیں باتھ روم جاتے دیکھ لیا تھا، سو کمرے میں ہی دم سادے رکھا۔ اس وقت دعا کی کہ اللہ پاک آج ہم رنگے ہاتھوں نہ پکڑ لیے جائیں۔ خیر اس رات خیریت گزری۔ ہوتا یہ تھا کہ امی نے ایک بلی پال رکھی تھی، وہ روزانہ اپنے گلاس سے کچھ دودھ اس کی پیالی میں ڈال دیتی۔ اس طرح ان کی بلی بھی گہری نیند سوئی رہتی اور وہ بھی۔ جس روز ان کی رات کو آنکھ کھلی اس روز انہوں نے دودھ پیا ہی نہ تھا، بلکہ بلی کے لیے رکھ دیا تھا، اور پھر بعد میں وہ اس کی پیالی میں بھی ڈالنا بھول گئیں اور بستر پر لیٹتے ہی سو گئیں۔ تبھی وہ آدھی رات کو اٹھ کر باتھ روم گئی تھیں۔ مجھے یہ معلوم ہی نہ تھا کہ اس رات انہوں نے دودھ نہ پیا تھا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب شاید 4 گولیاں بھی ان پر بے اثر ہو گئی ہیں۔ اب میں نے اگلی رات گولیوں کی مقدار اور زیادہ کر دی۔ تمام رات ہم نے خوب باتیں کی۔ صبح اذان سے کچھ پہلے وہ گر گیا تو میں بھی سونے کو لیٹ گئی۔ اس روز رات بھر جاگنے کے باعث میری آنکھ بھی کافی دیر بعد کھلی، ورنہ پہلے تو امی بھی اٹھا ہی دیتی تھیں۔ کافی ٹائم ہو گیا مگر میں سوتی رہی۔ وہ بھی مجھے زلیخا نے آ کر جگایا۔ وہ کہنے لگی، بی بی کیا ہوا ہے؟ 12 بج رہے ہیں اور آپ دونوں ماں بیٹی دن چڑھے تک سو رہی ہیں۔ بڑی آپا کو بھی آواز لگائی مگر وہ بھی نہ اٹھی۔ آپ کی طرف آئی تو آپ بھی آنکھیں موندے پڑی تھیں۔ میں نے پیروں میں چپل ڈالتے ہوئے کہا، لیکن میں تو تمہاری ایک آواز پر ہی اٹھ گئی ہوں نا۔ پھر اچانک جیسے مجھے کچھ یاد آیا اور میں نے حیرت سے پوچھا، مگر اماں تم گھر کے اندر آئی کیسے ہو؟ وہ کہنے لگی، آپ کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، وہیں سے آئی ہوں۔ تبھی مجھے خیال آیا شاید رات کو میں وسیع کے جانے کے بعد دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ میں نے زلیخا اماں سے کہا، اچھا میں امی کو اٹھاتی ہوں۔ میں منہ دھونے کے بعد امی کے کمرے میں گئی، ان کو آواز دی تو وہ نہ اٹھیں، اور بلا کب جلدی اٹھنے والی تھیں کیونکہ میں نے ان کو رات میں گولیاں جو زیادہ دی تھیں۔ سوچا یہ شاید اب آج شام سے پہلے اٹھنے والی نہیں ہیں، مگر میرا دل وہ ڈر بھی رہا تھا، کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ میں نے زلیخا سے کہا، تم آج کام کی چھٹی کر لو، میں خود کر لوں گی۔ اماں جا گئیں تو ان کے پتے میں درد شروع ہو جائے گا۔ رات بھی اچانک ان کے پتے میں درد شروع ہو گیا تھا، اسی باعث رات بھر نہ خود سوئیں اور نہ مجھے سونے دیا۔ صبح کے قریب بڑی مشکل سے آنکھ لگی ہے ان کی، تبھی ابھی تک سو رہی ہیں۔ تم ایسا کرو، کل آنا۔ ایک پرچہ بھی لکھ کر اسے دیا کہ اسے وسیع کو دے دینا۔ وہ پرچے کو مٹھی میں دبا کر چلی گئی۔ پرچے میں نے لکھا تھا، وسیع، کل میں نے امی کو گہری نیند سلانے کے واسطے جو گولیوں کی زیادہ مقدار دے دی تھی وہ تو اب تک بے ہوش پڑی ہیں، تم آ کر ان کو دیکھو تو صحیح۔ میں گھر میں اکیلی تھی، اس لیے کچھ ہی دیر میں وہ آ گیا۔ ہم دونوں امی کے پاس گئے۔ اس نے ان کو ہلا جلا کر دیکھا مگر وہ نہ اٹھیں۔ میرا جیسے پریشانی سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے ان کی ناک پر ہاتھ رکھا، نبض دیکھی، پھر کہنے لگا، کچھ نہیں ہوا ہے، بس گولیوں کے نشے کا اثر ہے، تھوڑا ٹائم اور دیکھ لیتے ہیں، 2-4 گھنٹے بعد شاید ہوش آ ہی جائے۔ مجھے کہنے لگا، ارے تم بے وقوف ہو فلزا، تم نے ان بیچاری کو اتنی زیادہ گولیاں کیوں دے دی؟ پھر کہنے لگا، اچھا تم ان کو دیکھتی رہنا، میں کچھ دیر میں دوبارہ آؤں گا، اور ہاں فکر نہ کرو، یہ بے ہوش ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا مگر مجھے تو چین نہ آ رہا تھا۔ تبھی خیال آیا کہ ان کی پالتو بلی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اپنے لیے چائے اور انڈا پراٹھا بنایا تھا، پھر ناشتہ کیا اور بلی کو دیکھنے نکلی تاکہ اس کو کھانا ڈالوں۔ سوچنے لگی جب امی اٹھیں گی تو خفا ہوں گی کہ میری بلی کو کھانا کیوں نہیں ڈالا۔ سارے گھر میں ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ بتاتی چلوں کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک حصہ مرغیوں اور بکریوں کے لیے والد نے چھوڑا ہوا تھا۔ یہ ایک بیسین تھا جس کا فرش کچا تھا، اس کو ہم کچا ہی کہتے تھے۔ امی کی بلی کی تلاش میں کچے کی طرف گئی، وہاں گھر کا کاٹ کباڑ پڑا رہتا تھا اور چوہے وغیرہ بھی کبھی کبھار ہوتے تھے۔ چوہوں کی کھٹپٹ کے باعث بلی اکثر اس کاٹ کباڑ میں گھسی رہتی تھی۔ میں نے اس کو پکارا، وہ کچے میں بھی مجھے کہیں نظر نہ آئی، ورنہ تو پکارنے پر جہاں کہیں ہوتی نکل کر سامنے آ جاتی تھی۔ میں نے جھک کر کاٹ کباڑ میں پڑتال کی تو وہ مجھے وہاں پڑی مل گئی۔ میں نے اسے لکڑی سے ہلایا مگر وہ مر چکی تھی، گویا رات کو امی نے خود دودھ پیا اور کچھ اس کی پیالی میں بھی ڈالا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جو گولیاں وسیع نے لا کر دی تھیں وہ شاید کچھ زیادہ ہی پاور والی تھی کہ دودھ پینے کے بعد امی اور ان کی بلی دونوں ہی اتنی گہری نیند سو گئی تھیں۔ دراصل امی دل کی بھی مریضہ تھی، وہ بیچاری گولیوں کی اتنی مقدار کا نشہ برداشت نہ کر سکیں
और रात को किसी वक्त उनकी हरकतें कल्ब बंद हो गई थी। मैंने उनकी जान लेने के इरादे से ऐसा ना किया था। मैं तो यही समझी कि गहरी नींद हो रही हैं। क्या खबर थी कि अवधि नींद हो चुकी हैं। शाम को वसी आया और अम्मी को देखा। मुझसे कहा कि ये तो अभी तक बेहोश हैं। फिर कहने लगा, मैं थोड़ी देर में डॉक्टर को लेकर आता हूँ। इस दौरान कोई आकर अम्मी का पूछे तो कहना कि तबीयत खराब थी इसलिए सो रही हैं। अम्मी अभी तक भी ना उठी थी। जब रात 12 बजे तक भी वसी ना आया तो मेरा जी घबराने लगा। दोबारा अम्मी के पास गई, उन्हें पुकारा, हिलाया झुलाया, मगर वो होती इस जहान में तभी तो जवाब देती। अब मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया कि अम्मी फौत हो चुकी हैं। मैं परेशानी से रोने लगी, मगर मुंह पर दुपट्टा रखकर धीमे धीमे कि आवाज़ बाहर न जाए। रात का 1 बजा था, तभी दरवाजे पर खटका हुआ। मेरे कान तो दरवाजे पर ही लगे हुए थे। वसी के इंतज़ार में और खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने दरवाज़ा खोला। वसी ने मुझसे कहा कि तुम कमरे में चली जाओ और अंदर से कुंडी लगा लो। जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। मैं ताई को डॉक्टर को दिखा लूँ। मैं उन्हें अस्पताल ले जाऊँगा। मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, उन्हीं की गाड़ी में ले जाना है। तुम सामने मत आना उन लोगों के। मैं कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगा ली। वो अपने 2 दोस्तों को अंदर ले आया। उनके पास कुदालें थी। मैं ये सब खिड़की की ओर से देख रही थी। वो तीनों अम्मी के कमरे में गए। सबने मिलकर उनको उठाया और कच्चे में ले गए। तजस्सुस के मारे मुझसे रहा ना गया था। मैंने हल्के से दरवाज़ा खोला और कच्चे में झांका। वो लोग सेहन में कुदालों से गड्ढा खोद रहे थे। ये देखकर तो मेरे पैरों से जैसे ज़मीन निकल गई। मैं समझ गई कि वो लोग अम्मी के तने मुर्दा को घर के अंदर ही कच्चे में गड्ढा खोद कर सपुर्दे खा कर रहे हैं। अम्मी वाकई मर चुकी हैं। इधर उनके साथ कोई डॉक्टर भी नहीं था। मुश्किल कदम उठाती वापस कमरे तक आई। जिस्म कांप रहा था और सांस जैसे बंद हो रही थी। मैं बिस्तर पर गिरते ही बेहोश होगी। खुदा जाने कब वसी ने अपने साथियों के साथ इस भयानक काम को अंजाम तक पहुंचाया और फिर वो और उसके साथी सुबह होने से पहले ही घर से निकल गए। जाते हुए वो हमारे घर के दरवाजे की कुंडी भी अंदर से लगाकर ना गया था। खुद हमारी छत से अपनी छत पर और फिर वहाँ से सीढ़ियाँ तय करता अपने घर चला गया। सुबह जब मेरी आँख खुली, खौफ से उठ ना पा रही थी। नाचार उठी, पहले अम्मी के कमरे में झांका। वो वहाँ ना थी। उनका बिस्तर खाली था। जाहिर है कि उनको आधी रात को वसी ने कच्चे के सेहन में दफना दिया था और ऊपर से मट्टी बराबर कर दी थी। मगर मैं जैसे यकीन दहानी को उनके कमरे में गई कि अल्लाह करे ये सब झूठ हो, ये कोई डरावना ख्वाब हो। मैं गुमसुम अपने कमरे में आकर बैठ गई। ये सब मेरी गलती के सबब हुआ था। थोड़ी देर में दरवाज़ा बजा। अब दर पर जुलेखा माई थी। दरवाज़ा खोलने पर वो अंदर आई और कहने लगी, मैं कब से दर बजा रही हूँ बीबी, क्या सो रही थी? मैंने कहा बाथरूम में थी। वो मुझसे अम्मी के बारे में पूछने लगी, मगर मुझे कुछ समझ ना आ रही थी कि क्या कहूँ। बड़ी मुश्किल से बहाना गढ़ा कि रात अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। रात भर उनके पित्ते में शदीद दर्द रहा। रात को ही अब्बू भी आ गए थे और उन्हें अस्पताल ले गए हैं, शायद ऑपरेशन करवाने। वो कहने लगी, अच्छा फिल्जा बीबी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मगर तुम अकेली कैसे रहोगी? तुम्हारे पास कौन है? मैंने कहा, अब्बू कह गए थे कि जुलेखा माई से कहना कि तुम्हारी खाला के घर जाकर उनको तुम्हारे पास भेज दें। वो कहने लगी, ठीक है बीबी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं काम खत्म करके तुम्हारी खाला के यहाँ चली जाती हूँ। मेरा दिल चाह रहा था जुलेखा माई चली जाए और मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊं। मैंने उनसे कहा, तुम आज काम रहने दो, बस जाकर मेरी खाला को बुला लो। वो चली गई। उनके जाने के बाद मैं जाए नमाज बिछा कर बैठ गई और रो कर अल्लाह से दुआएं करने लगी। दोपहर को मेरी खाला आ गई। वो कहने लगी, मैं कुत्सिया की बीमारी का सुनकर परेशान हो गई हूँ, क्या हुआ था उसे? अब मुझे उन्हें भी वही बताना पड़ा कि जो जुलेखा माई को बताया था, क्योंकि जुलेखा माई तो उन्हें पहले ही ये सब बता चुकी थी। ये सोचे बिना कि मेरा ये बहाना ज़्यादा देर चलने वाला ना था और आखिर कब तक चलता। अब्बू तो क्या पता किसी भी वक्त आ सकते थे, मगर अब मेरे पास और कोई बहाना था नहीं कि अम्मी किधर हैं। अगर उनके मेके का कहती तो यकीनन खाला या नानी लोग उनका पता करने चले जाते। दूसरा, मैं जुलेखा माई से जल्दी में जो मुंह में आया वही बहाना कह चुकी थी। खाला मुझसे कहने लगी, तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलकर रहो जब तक कि तेरे अम्मी अब्बू नहीं आ जाते। मैं तुम्हारी चच्ची के घर जाती हूँ, फिर हम घर को ताला लगा जाते हैं और चाबी उनको दे जाते हैं। मैं खाला से कहने लगी, खाला आप यहाँ मेरे पास रह जाए। वो कहने लगी, फिल्जा बेटी, मैं यहाँ रात नहीं रह सकती। असल में तुम्हारे खालू की तबीयत ख़राब है। आदिल के भी नवी के पेपर्स हो रहे हैं। मैं उधर ना हुई तो उसने तो पढ़े बगैर ही पेपर्स दे देने हैं। तुम्हारे खालू के पास भी देखभाल को मेरे सिवा कोई नहीं है। मेरी असल में ये मजबूरी है। मुझे तो घर से ही वहशत हो रही थी, अब्बू से भी राब्ता ना कर सकती थी, और दूसरी तरफ उनका खौफ भी बहुत ज़्यादा था कि उनके आने से मेरा भांडा फूट जाना था। लिहाजा
خالہ کی بات مان لی۔ انہوں نے میری چچی کو جا کر بتا دیا کہ فلزا کے ابو آئیں تو کہہ دینا کہ اس کی خالہ فلزا کو لے گئی ہیں، اللہ قدسی آپا کو صحت یاب کرے اور وہ خیریت سے واپس آ جائیں۔ چچی کو بھی خالہ کی زبانی ہی معلوم ہوا کہ قدسی امی گھر پر نہیں ہیں اور جیٹ آپریشن کرانے لے گئے ہیں، تو انہوں نے چابی رکھ لی۔ میں خالہ کی طرف آ گئی اور یوں کچھ دن ہمارا گھر بند ہی پڑا رہا۔ ادھر خالہ کے گھر میرا دل بھی جیسے بند ہوا جاتا تھا کہ جب ابو آئیں گے اور ہم دونوں کو گھر نہیں پائیں گے تو کیا ہوگا۔ وسیع تو اسے اگلے دن ہی شہر سے غائب ہو گیا تھا، وہ دوسرے شہر اپنے کسی دوست کے پاس چلا گیا۔ خالہ مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھتی تو میں کچھ نہ بتا پاتی، وہ یہی سمجھتی کہ شاید اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان ہے۔ کچھ دنوں بعد جب ابو آئے، گھر پر تالا دیکھا تو لامحالہ بھائی کے گھر سے پتہ کیا۔ چچی سے پوچھا تو انہوں نے وہی دہرا دیا جو خالہ بتا کر گئی تھیں، اور ساتھ میں ان سے میری سوتیلی ماں کی صحت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ والد صاحب فکر مند ہو گئے، انہیں کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا اور میں نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ پہلے وہ میری خالہ کے گھر آئے، انہیں دیکھ کر تو میری سانس اکھڑنے لگی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا اور تمہاری امی کدھر ہیں؟ میں نے پھر سے جھوٹ بولا کہ اب اور کیا کہہ سکتی تھی۔ کہا کہ ایک روز جب میں صبح سو کر اٹھی تو امی گھر پر موجود نہیں تھی۔ انتظار کیا کہ کہیں قریب گئی ہوں گی، آ ہی جائیں گی۔ دن بھر انتظار کرتی رہی مگر وہ نہ پلٹی تو خالہ کو زلیخا مائی کے ذریعے بلوایا۔ ان سے میں نے امی کے آپریشن کا اس لیے کہہ دیا کہ گھر سے بغیر بتائے ماں کے چلے جانے سے کہیں لوگ غلط مطلب نہ لے لیں۔ اب والد صاحب اور پریشان ہو گئے۔ اسی وقت قدسی امی کے میکے گئے، انعام کو بلوا کر پوچھ گچھ کی۔ ان لوگوں کو تو کسی بات کا علم ہی نہیں تھا، امی تو ادھر کو گئی ہی نہ تھی۔ ابو نے ایک دو رشتہ داروں کے گھروں سے پتہ کروایا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ اب سوائے پولیس میں رپورٹ گمشدہ درج کرانے کے چارہ نہ تھا۔ ہوتے ہوتے بات رشتہ داروں میں پھیل گئی۔ پولیس نے گمشدہ کیس کی تفتیش شروع کر دی۔ انہوں نے ہمارے گھر میں آ کر گھوم پھر کر سب جگہوں کا بغور معائنہ کیا۔ کچے میں ایک جگہ ان کو مٹی بھری لگی، جیسے کسی نے یہ جگہ کھود کر پھر سے اس میں مٹی بھری ہو۔ شاید وسیع کے ساتھیوں نے جلدی میں گڑھا کھودا لیکن بہت گہرا نہیں کھود سکے تھے۔ جب پولیس نے اس جگہ کی کھدائی کی تو تھوڑی سی گہرائی کے بعد میری سوتیلی ماں کا تن خاکی ظاہر ہو گیا۔ ابھی تفتیش جاری تھی کہ انہیں کس نے قتل کیا اور آخر کس نے یہاں دفنایا، کہ انہیں دنوں جہاں جا کر وسیع چھپا تھا اس کے اس دوست نے آ کر میرے والد سے رابطہ کیا اور ان کو بتا دیا کہ آپ کا بھتیجا اپنی چچی کو آپ کے کچے کے صحن میں دفن کرایا تھا، کیونکہ غلطی سے آپ کی بیٹی نے ان کو پتے کی درد کے دوران کوئی ایسی دوا دے دی تھی کہ وہ دوا کی تیزی نہ سہ سکی اور جاں بحق ہوگی۔ آپ کی بیٹی بہت خوفزدہ تھی، تبھی اس نے وسیع کو بلا کر سارا ماجرا بتایا، کیونکہ بچی بہت ڈر گئی تھی۔ وسیع نے اس خوف سے کہ قتل کا الزام فلزا پر نہ آ جائے اپنی چچی کی لاش کو صحن میں دفن کر دیا اور پھر میرے پاس آ گیا۔ وہ وہاں بہت پریشان ہے، آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کو اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے کہ جو بھی کارروائی کریں۔ ابو جانتے تھے کہ فلزا قتل نہیں کر سکتی، یقیناً غلط مقدار میں دوا ضرور دے دی ہوگی، کیونکہ جب امی کے پتے کا درد ہوتا تھا تو وہ کافی تکلیف کا شکار رہتی تھی۔ وہ درد کی دوا مجھ سے ہی لیتی تھی کہ تم اچھے سے پڑھ کر جو دوائی مجھے جس وقت دینی ہے اور جیسے دینی ہے دے دیا کرو۔ دوائیوں سے ان کو عارضی افاقہ ہوتا تھا، اس لیے کچھ عرصے بعد ابو کا ان کا آپریشن کرانے کا بھی ارادہ تھا۔ خیر ابو یہ سب سن کر سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے بھی اس بارے میں پوچھا تو میں نے قبول کر لیا کہ جی ایسا ہی ہے۔ انہوں نے مجھے کافی باتیں سنائی کہ ان کی بنتی بھی تھی، البتہ وہ مجھ سے بہت محبت بھی کرتے تھے۔ اب ایک طرف انہیں بیوی کی موت کا صدمہ تھا اور دوسری طرف اب میری پریشانی تھی کہ وہ پولیس کو بھی شامل کر چکے تھے، اور اب ظاہر سی بات گھر میں لاش ملنے سے سب سے پہلی تشویش تو مجھ سے ہی ہونے والی تھی، اور یقیناً پولیس مجھ سے سب اگلوا لیتی۔ خیر باپ تو پھر باپ ہوتا ہے۔ انہوں نے پولیس سے نہ تو میرا نام لیا اور نہ وسیع کا، البتہ اب کوئی چارہ نہ پا کر امی قدسیہ ہی کو گنہگار ٹھہرا دیا۔ ان کے بھائی اور کچھ قریب رہنے والوں نے بھی ان کو اور مجھے بچانے کی خاطر یہی گواہی دی کہ کبھی کبھار ان سے ملنے کوئی شخص ان کے شوہر کی غیر موجودگی میں آیا کرتا تھا۔ وہ تب فلزا کو خالہ کے گھر بھجوا دیا کرتی تھیں۔ ہم منہ سے خاندان کی عزت کی خاطر یہ معاملہ تشت ازبام نہیں کر سکتے تھے، یہ سوچ کر کہ ممکن ہے اس خاتون کے میکے سے کوئی رشتہ دار اس سے ملنے آتا ہو، تو ہم تہمت نہیں لگانا چاہتے تھے۔ غرض پولیس کی مطلوبہ تواضع کی جائے تو کوئی بھی کہانی بنائی جا سکتی ہے کہ اس کو خودکشی بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ ان کی گمشدگی کا نہ تھا بلکہ لاش کی صحن سے برآمدگی کا تھا۔ ابو پر شک نہ کیا گیا کہ میرے والد صاحب ایسے محکمے میں تھے کہ ان کی دن رات وہاں موجودگی اور ڈیوٹی کے اوقات کار میں
वहाँ पर मौजूद रहने से साबित हो चुका था कि वो इस मामले में बिल्कुल शामिल न थे। बहरहाल जिस तरह भी मुमकिन हुआ मेरी सौतेली माँ का केस तलाशी गुमशुदा ही रखा गया और कहानी के दूसरे हिस्से को तफ्तीश में न जाने कैसे दर्ज किया गया कि ना तो मुझे थाने जाना पड़ा कि मैं 17 वर्ष की एक नासमझ और बिन ब्याही बच्ची थी, और ना ही वसी को कि उसका तो इस मामले में कहीं जिक्र तक किसी ने न किया। सभी अपने थे और एक दूसरे का साथ दे रहे थे। हकीकत ये है कि वसी ने मुझसे मुलाकात की खातिर चंद गोलियां जरूर ला दी थी, मगर उसने मुझे ये नहीं कहा था कि इतनी ज़्यादा मिकदार में दे देना। ये मेरी ही कमकली थी। मैंने इस ख्याल से कि उनको बहुत गहरी नींद आए उनको गोलियां ज़्यादा मिकदार में दे दी, जो वो बेचारी सह ना सकी। उनको होश ही ना आ सका और बेहोशी में ही इस जहान से रुखसत हो गई। उन दिनों मोबाइल फ़ोन थे, ना इतनी मालूमात बच्चियों को होती थी कि कौन सी गोलियां ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से जान जा सकती है। खुदा गवाह है कि हम दोनों में से ना तो वसी और ना मैं ही अम्मी कुद्सिया को ज़िंदगी की नेमत से महरूम करना चाहते थे, मगर ये हमारी फूटी तकदीर कि हमारी लाइल्मी और बेवकूफ़ी से ऐसा हो गया। और फिर वसी ने मुझे बचाने की खातिर अम्मी को घड़े में छुपा दिया। मेरे वालिद और चचा ने इस केस की संगीनी की खातिर रंजिश ख़त्म करके दोबारा सुलह कर ली कि दोनों ही औलादें खतरे में थी। कुदरत ने मेरी शादी वसी से लिख दी थी, सो हो गई। हम शादी के बाद भी इस वाक़े को याद करके गमज़दा हो जाते थे। अम्मी को याद करके मेरा दिल उदास हो जाता कि मेरी वजह से एक तो वो जान से गई, दूसरा बेचारी बदचलन होगी, जबकि वो ऐसी बिल्कुल ना थी। सोचती थी कि उनके बच्चों पर क्या बीती होगी। आज इस वाक़े को 70 साल गुजर चुके हैं। मैं ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही हूँ। आज भी अल्लाह से हरदम अपनी कोताही की रो रो कर माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे। अपने दिल का बोझ उतारने को अपनी कहानी छोड़े जा रही हूँ। पोती को ताकीद कर दी है कि मेरे मरने के बाद ही इस लिफाफे को खोलना। आज मेरे दादा वफात पा चुके हैं और दादी भी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, लेकिन उनकी ये कहानी मोहब्बत की कोई कोमल कहानी नहीं है, बल्कि खौफनाक यादगार कहानी है, जिसको उनके जाने के बाद जिसने भी पढ़ा होगा शशदर रह गया होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो मेरे दादा दादी की बख्शिश फरमाए। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।